जनाब स्पीकर, अब मैं आ जाता हूँ बलूचिस्तान के जो हालात हैं। दो किस्म के चैलेंजेस हैं हमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। एक तो जो रेट ऑफ द स्टेट गाहे बगाए कम होती गई और उससे ये ऑर्गेनाइज्ड सी क्राइम है जिसमें चोरी है, चकारी है और कत्ल है, डाके हैं। अब ये मैं इसको इतना बड़ा चैलेंज नहीं समझता हूँ। गो ये हुकूमत के लिए चैलेंज है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस पर भरपूर तवज्जो देंगे और अपनी पुलिस और अपनी पुलिस लेवीज़ को इस कैपेबल बनाएंगे कि कम से कम वो जो ये जो लॉलेसनेस है इसके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल किस्म का हर ज़िले में जाकर काम करें और पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, इस हाउस की सेंस है अगर पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना है तो फिर मुकम्मल करना पड़ेगा। हाफ तरीके से काम नहीं होगा, हमें इनको मुकम्मल डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। फिर डीपीओज, एसपीज, एसएचओज, फिर मेहरबानी करके आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months लेट्स डू इट। हमने डॉक्टर मालिक बलोच साहब के टाइम पे किया था, तो आज इस मुकद्दस ऐवान से मैं आईजी साहब आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आज के बाद से आपके एसपीज जिस जिले में आप जिसको लगाना चाहते हैं आप पंजाब से ऑफिसर्स मंगवाएं, आप डीपोलिटिसाइज कर दें। कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं कहेगा कि फलाना एसपी लगाएं, फलाना वो लगाएं। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी शिकायत हो कि जिससे खुदा न खास्ता किसी एमपीए की जो इज्जत है उसको मजरूह किया जाए, किसी शहरी की इज्जत को मजरूह किया जाए, तो फिर हम अकाउंटेबिलिटी भी रखेंगे। जहां हम आपको डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं उसका यह मतलब नहीं है कि हम आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, या ऑगस्ट हाउस आपकी अकाउंटेबिलिटी जरूर करेगा, लेकिन आज से आप डीपोलिटिसाइज समझे पुलिस को और पुलिस अपना काम करे और इस क्राइम के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन बलूचिस्तान में मुझे चाहिए कि ये सड़कों पे जो है लेवीज और पुलिस मिलके काम करे कि ये जो डाकू हैं, ये जो चोर हैं, ये जो कत्लो गारत हो रही है। अभी पिछले 2 दिन डेरा मुराद जमाली में फिर 2 सके भाइयों को कत्ल किया गया, इसी तरह उसका एक भाई 2 महीने पहले मारा गया, फिर उमरानी साहब का वाकया हुआ, सो एंड सो ऑन। तो बलूचिस्तान में ये जो लॉलेसनेस है, ये जो सड़कों पर है, इसका तदराक ज़रूरी है और आप और पुलिस मिलकर इसका तदराक करें और हुकूमत इसका तदराक करेगी। जनाब स्पीकर, बड़ा चैलेंज जो है वो मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी है, और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त अगर आप गौर करें तो 3 प्रॉन्ग हैं जिससे बलूचिस्तान के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकम्मल मुनज़्ज़म रॉ ड्रिवन इंटेलिजेंस वॉर जो है वो हमारे अगेंस्ट शुरू की गई है। एक, जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है, वो वायलेंस के जरिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे आम बलोच को मुखबर बनाकर और पंजाबी जो बेचारे सेटलर हैं उनकी अगवा, उनका कत्लो गारत, बसों से उतार के उनको मारा जा रहा है। आम बलोच जो है उससे एक्सटॉर्शन ली जा रही है, माइन ऑनर से एक्सटॉर्शन ली जा रही है और आम बलोच जो है उसका कत्लो गारत किया जा रहा है। हमारी क्रीम, डॉक्टर शफी का जिक्र किया, अवारान में क्या उस जैसा डॉक्टर आज तक आया है? जब वो डॉक्टर बना उसने अवारान के लोगों की खिदमत की और दूर दराज अवारान के लोगों की खिदमत की। रात 3 बजे वो टेलीफोन कॉल पे अवेलेबल होता था। इसको किस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। मीर जमाली जो प्रिंसिपल थे वहां पर खारान स्कूल में, उनको मीर मुजफ्फर जमाली, उनको किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। 4000 से ज्यादा सिविलियंस की किलिंग्स इन सो कॉल्ड ये जो दहशतगर्द हैं जिनको आम बाकी पाकिस्तान शायद नाराज बलोच कहता है, हमारी असम्बली तो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी है। उन लोगों ने इनका कत्लो गारत किया, वो बड़ा चैलेंज है। उसके लिए इस ऑगस्ट हाउस को चाहिए कि दोबारा डिबेट करें। आज तो बहुत सारे मेंबरान इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पर अपने हलकों में थे, इसके लिए एक स्पेशल रखें, एज अ होल कमेटी रखें, इन कैमरा ब्रीफिंग्स रखें ताकि पता चल सके कि हम पर यह हमलावर है और किस तरीके से। एक तो ये वायलेंस वो है, दूसरा जो प्रॉन्ग है उसका वो क्या है जनाब स्पीकर, वो हमारा सोशल मीडिया के जरिए हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी हुकूमत को एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ अवाम और फौज को एक दूसरे से दूर किए जाने की साजिश है। इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, इस पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कई दफा साजिशें की गई। कभी एथनिक साजिश की गई, कभी सेक्टेरियन वायलेंस के जरिए की गई, कभी एथनिक फॉल्ट लाइन आया, कभी कौन सा फॉल्ट लाइन आया, लेकिन हमेशा यह पाकिस्तान बचा रहा। और बचा क्यों रहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियस पाकिस्तान की फौज थी, जो मैं समझता हूं कि एक अवामी फौज है। आज बलूचिस्तान से मादरे वतन के दिफा के लिए 28,000 जवान जो हैं पाकिस्तान की फौज में मौजूद हैं। तो क्या वो बलूचियों की फौज नहीं है? क्या वो पश्तूनों की फौज नहीं है? क्या वो पंजाबियों की फौज नहीं है? पाकिस्तानियों की फौज है।
تو پاکستانی فوج کو اور پاکستانی عوام کو دور کرنے کے لیے ایک یلغار برپا کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور بلوچستان میں بھی اس کا مکمل طور پہ ایک حملہ آور ہے، ایک آرگنائز طریقے سے۔ اور تیسرا جناب اسپیکر، جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، ایک سوشل منورنگ کی جا رہی ہے بلوچستان میں۔ ایک کچھ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں، میں ان کو لیجیٹیمیٹ وائسز کہتا ہوں، ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا، ان سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز کا، ان مسکرینٹس کا جو لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، اور ان کو سڑکوں پہ بھیجا جا رہا ہے۔ وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں اور ہماری پولیس کو پرووک کرتے ہیں کہ پولیس ان کے خلاف ایکشن کرے، حکومت ان کے خلاف ایکشن کرے۔ حکومت کسی بھی پرامن شہری کے خلاف کسی بھی قسم کا، چاہے ہمیں تو ان کی انٹینشنز معلوم ہے کہ ان کی انٹینشنز کیا ہے ان جلسے جلوسوں کے پیچھے، اس کے باوجود حکومت پرامن شہریوں کے خلاف کسی قسم کا طاقت استعمال کرنے پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ ہم نے بار بار مذاکرات کیے ہیں، آپ دیکھ لیں ریسنٹ ایپیسوڈ جو ہوا بلوچ یکجہتی کونسل والا، جب تک وہ سریاب میں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری سول ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، سڑک بند تھی، لوگ تکلیف میں تھے، بچے جنہوں نے جانا تھا کاموں پہ، نوجوانوں نے جانا تھا وہ تکلیف میں تھے، جن بچوں نے سکول میں جانا تھا وہ پریشان تھے، مریض پریشان تھے، سڑک بند تھی، لیکن اس کے باوجود بیکاز ہمیں پتا تھا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، ان کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ پولیس کے ساتھ بھیڑ میں آئے اور حکومت کے ساتھ جو مین ہینڈل ہو وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کو روکنے کے لیے ہم انتظار کرتے رہے، ہم نے نہیں کیا، اور اس کے بعد اچانک وہ وہاں سے اٹھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم ریڈ زون کو قبضہ کر لیں گے، ریڈ زون کو بند کر دیں گے۔ اب ریڈ زون کیا ہے؟ ریڈ زون ایک ایریا نہیں ہے جناب اسپیکر، ریڈ زون حکومت کی مشینری چلا رہی ہے۔ سول سیکریٹریٹ وہاں ہے، گورنر سیکریٹریٹ وہاں ہے، چیف منسٹر سیکریٹریٹ وہاں ہے، سپریم کورٹ لاجز وہاں ہیں، چیف ہائی کورٹس ہمارے وہاں ہیں، آپ کی اسمبلی ریڈ زون میں ہے۔ تو کیا بلوچستان کا سارا حکومتی نظام کسی جتھے کے ہاتھ میں دے دیں، اس کو بند کرا دیں کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر بڑے مزے سے کہیں کہ ہم پرامن ہیں؟ جہاں رائٹ دیتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسمبل کا ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، جہاں پروٹیسٹ کا رائٹ دیتا ہے ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، وہیں پر یہ رائٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم حکومت کو دیتا ہے ٹو آرگنائز دیٹ پروٹیسٹ، ٹو آرگنائز دیٹ جو لوگ وہاں پر آ کے بیٹھیں گے۔ تو اس کی آرگنائزیشن ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس طرح ان کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، میں آج سے اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی صوبائی دارالحکومت میں احتجاج کرنا چاہتا ہے، ہاکی چوک کو ہم اس کے لیے مختص کر رہے ہیں، وہ جائیں ہاکی چوک میں، ہم وہاں پر پانی مہیا کریں گے، ہم وہاں پر فیسلٹیز دیں گے، وہ وہاں پر احتجاج کریں جو ان کو آئین نے حق دیا ہے۔ کیا آئین نے یہ حق نہیں دیا، مجھے یہ حق نہیں دیا کہ آپ ہاسپٹل اپنے پیرنٹس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کوئی روکے تو یہ آئین نے مجھے حق دیا ہے کہ میں آپ کو وہاں اس ہاسپٹل تک پہنچاؤں، آپ کے بچے کے سکول تک جانے کے لیے جو راستے میں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو ہٹاؤں۔ تو ہم آج پھر 28 جولائی کی ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب اسپیکر، وائی گوادر، وائی ناٹ کوئٹہ؟ ہمارا سب سے تھکلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، بلوچ جتنے بھی ہیں گرم علاقوں کے وہ سب بھی یہاں پر ہیں۔ اگر آپ نے بلوچ بچی ہی کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے سوٹیبل جگہ تو کوئٹہ تھی، آپ نے کیوں چنا گوادر کو؟ جناب اسپیکر، گوادر کو اس لیے چنا گیا کہ آج جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے اس کے لیے ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزراء، ہمارے صدر صاحب، ان سب نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے ایک ماحول بنایا، اور چائنیز گورنمنٹ کو داسو کا جو ایک حملہ ہوا اس کے باوجود چائنا جو ہمارا وہ دوست ہے، جو ہمارا مستحکم دوست ہے، جس نے ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، آج سی پیک کا جب سیکنڈ فیز آنے لگ گیا تو گوادر کی یاد ستانے لگ گئی، اور ایک ایسے علاقے میں جا کے احتجاج کرنے کے پلان بنایا گیا کہ جس میں ہماری انٹرنیشنل مومنٹس ہیں۔ ہم 14 اگست کو انٹرنیشنل جو ہمارا گوادر ایئرپورٹ ہے اس کے انوگریشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آپ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، سیریس تھریٹس ہیں کہ یہ جو مچی ہے، ہمارا فرض ہے، میں پہلے بتا دوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی پوری حکومتی مشینری لگائیں گے حفاظت کرنے کے لیے، اسی لیے ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ وینیو چینج کریں، آپ کسی اور جگہ پہ کریں۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور سیریس انٹیلیجنس تھریٹس ہیں کہ وہ مچی میں بی ایل اے خود دھماکہ کرانا چاہتی ہے، اس کی ہمارے پاس پہ ایگزامپلز ہیں۔ کیا مستوئی صاحب جو تھے یہاں پر ایڈیٹر تھے، ہمارے جرنلسٹ سن رہے ہیں،
اس کو کس نے مارا؟ کیا بی ایل اے کے لوگوں نے نہیں مارا؟ کیا ماما قدیر کی اسیسینیشن کا پلان بی ایل اے نے نہیں کیا؟ کیا جو خاتون کراچی میں سبین ماری گئی ان کو بی ایل اے نے نہیں مارا؟ سو اینڈ سو آن. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس وجہ سے بی ایل اے خود ٹارگٹ کرتی ہے اور اس کا الزام پھر ریاستی اداروں پہ لگایا جاتا ہے. ریاستی ادارے ہماری حفاظت کے لیے ہیں. ہم انشاءاللہ انشور کریں گے اور میں فلور آف دا ہاؤس پوری حکومت کو اور پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بارہا مذاکرات کیے, بیک ڈور مذاکرات کیے, سامنے سے مذاکرات کیے, بارہا ان کو بتانے کی کوشش کی بلوچ یکجہتی کونسل جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, کہیں کسی فورم میں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ان کو. ہم نے بار بار ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ وینیو چینج کریں, گوادر ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, آپ تربت میں کر لیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کوئٹہ میں کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بضد ہیں تو حکومت اپنے ایکشن ضرور لے گی. ہم کسی جتھے کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول نہیں دے سکتے ہیں. اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر, کل کوئی بھی یہاں پر 1000 بندے لا کے اکٹھا کر دے اور کہہ دے کہ میں نے یہ جو لیجٹیمیٹ اسپیکر ہیں آپ اس اسمبلی کے, آپ کو ہٹا کے میں نے خود بیٹھ جانا ہے, تو کیا یہ ہم موب مینٹیلٹی کو انکریج کریں یا پاکستان میں اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر معاملے میں جس کا جی چاہتا ہے 20 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سڑک بند کرتے ہیں. کوئی بھی بلوچستان کی ہائی وے آج کے بعد بند نہیں ہوگی. قانون آپ کو اجازت دے گا کہ آپ جائیں اور احتجاج ضرور کریں, لیکن سڑک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پرامن احتجاج جس نے کرنا ہے سر آنکھوں پر ہے, 100 دفعہ کریں, ہم آپ کو جگہ بتائیں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ بالکل احتجاج کا حق آپ کے پاس ہے, آرگنائز کرنے کا حق ہمارے پاس ہے. بلوچستان کی سڑکیں ہم بند کرنے نہیں دیں گے. بلوچستان میں یہ جو موب مینٹیلٹی ہے اس کو نہیں کرنے دیں گے.